السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم ہسٹری کو شروع کر رہے ہیں اور ہسٹری کا جو چیپٹر نمبر 3 ہے، نازیزم اینڈ دا رائز آف ہٹلر۔ اس چیپٹر میں ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں، جو نازیزم ہے was a political ideology which flourished in Germany and influenced world politics. When genocidal war started in Germany under the shadow of the Second World War, it caused killings of millions of people in different inhuman ways. Now, this chapter deals with Nazi ideology, Hitler's politics and its impact on Germany as well as world's socio-economic system. اس چیپٹر میں ہم نازیزم جو ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے، ہٹلرز پالیٹکس اور امپیکٹ آف جرمنی جو ہے آن ورلڈ سوشو پولیٹیکل اکانومک سسٹم۔ تو پہلے ہم دیکھیں گے کہ نازیزم کس کو کہتے ہیں۔ نازیزم جو ہے، نازی ہم جرمنیز کو کہتے ہیں۔ تو نازی جو ہے ایک پارٹی تھی جرمنی میں، تو اس کی جو آئیڈیالوجی ہے اس کو ہم نازیزم کہتے ہیں۔ نازیزم جو ہے اٹ از اے سیٹ آف پولیٹیکل بلیفس ایسوسیٹڈ ود دا نازی پارٹی آف جرمنی۔ یہ جو نازیزم ہے ایک پولیٹیکل بلیف ہے، ایک سیاسی عقیدہ ہے جو نازی پارٹی جو جرمنی کی تھی اس کے ساتھ جو ایسوسیٹڈ تھے بلیفز، اس کو ہم نازیزم کہتے ہیں۔ آفیشلی جو نازی پارٹی ہیں اس کو ہم کہتے تھے نیشنل سوشلسٹ جرمن ورکرز پارٹی۔ اگر ہم اس کو جرمنی میں ایبریویٹ کریں گے، اس کی ایبریویشن جرمنی میں تھی NSDAP۔ یہ سٹارٹ ہوئی 1920 میں اور اس نے پاور گین کیا 1933 میں، اور یہ جو ہے لاسٹ جو ہے 1940 تک رہی، انٹل 1945 تک، جب اینڈ آف ورلڈ وار سیکنڈ ہوا۔ تو اس کا مطلب ہے جو نازی پارٹی ہیں یہ 1920 اور 1945 کے درمیان جو ہے ایکٹیو رہی۔ لیکن جو یہاں ہم نازم جو ہیں یہ کوئی ایک یا دو آئسولیٹڈ ایکٹس نہیں ہیں۔ جو نازیزم ہے اٹ از ناٹ ون اور ٹو آئسولیٹڈ ایکٹس، اٹ واز اے سسٹم، اے اسٹرکچر آف آئیڈیاز اباؤٹ دا ورلڈ اینڈ پالیٹکس۔ تو اب ہم دیکھیں گے کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ اگر ہم بیک گراؤنڈ میں جائیں گے تو ان دا اسپرنگ آف 1945 میں جب باہر کا موسم تھا، ایک 11 سال کا لڑکا جو جرمن بوائے تھا، اس کا نام تھا ہیلمت جو تھا وہ بستر پہ سویا ہوا تھا، پڑا ہوا تھا، اور اس کے پیرنٹس جو ہیں کسی سیریس معاملے کے بارے میں آپس میں بات کر رہے تھے۔ تو یہ سن رہا تھا اپنے ماں باپ کو۔ اس کا باپ جو تھا وہ ایک فزیشین تھا، ایک ڈاکٹر تھا، پرومیننٹ فزیشین تھا۔ وہ اپنی وائف سے ڈیلیبریٹ کر رہا تھا، باتیں کر رہا تھا کہ اب وقت آ گیا کہ ہمیں اپنے پورے خاندان کو مارنا ہے، ختم کرنا ہے، یا میں خود یہ جو اس لڑکے ہیلمت کا جو باپ تھا، یا خود وہ خودکشی کرے گا یا سارے خاندان کو مارے گا۔ یہ آپس میں بات کر رہے تھے میاں بیوی، اور ہیلمت سن رہا تھا۔ تو اس کا باپ جو ہے ہی اسپیک اباؤٹ ہز فیئر آف ریونج سیئنگ، وہ بدلے کی بات کر رہا تھا کہ ہم نے ناؤ دا الائز ول ڈو ٹو اس واٹ وی ڈڈ ٹو دا کرپلڈ اینڈ جیوز۔ اب جو الائز تھے وہ ہمارے ساتھ وہی کریں گے جو ہم نے جیوز کے ساتھ کیا، یعنی جو کرپلڈ کے ساتھ ہم نے کیا، فزیکلی چیلنجڈ کے ساتھ کیا۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ الائز، اور یہ الائز کون تھے؟ یہ الائز جو ہیں یہ ایک گروپ تھا، اس میں UK تھا، فرانس تھا، اور 1941 میں اس میں جوائن کیا USSR نے اور USA نے۔ تو الائز تھے اس میں UK، فرانس، USSR اور USA۔
دے فاٹ اگینسٹ ایکسیز پاور. ایکسیز پاور میں جرمنی تھا, اٹلی اور جاپان. تو جو ایکسیز ہے انہوں نے الائز کے ساتھ بہت ظلم کیا. تو اب یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے الائز ساتھ جو کیا وہ ہمارے ساتھ اب ہوگا. تو یہ اپنی بیوی کو بتا رہا تھا, تو بھائی سن رہا تھا ہیلمٹ. تو نیکسٹ ڈے جو ہیلمٹ نے, انہوں نے ایک جگہ جس کا نام ووڈس ہے, اپنے اس خاندان کو لیا پکنک کے لیے. وہ دن بھر بیٹھے رہے, ایک دوسرے باتیں کہیں, اور انہوں نے دے سنگنگ اولڈ چلڈرن سانگز وہ گا رہے تھے. اس کے بعد ہیلمٹ جو ہے اس نے اپنے آپ کو گولی مار دی اپنے آفس میں. اور جو ہیلمٹ کا فادر ہے, ہیلمٹ کا فادر جو ہے اس نے اپنے آپ کو آفس میں گولی مار دی. اور ہیلمٹ جو اس کا لڑکا تھا, بچہ تھا, اس نے اپنی باپ کی وہ جو خون سے لت پت یونیفارم تھی اس کو دیکھا, اور اس کو وہ جلا رہے تھے گھر میں آگ میں. وہ ٹرامیٹائز ہوا کہ کیا ہوا, کہ وہ کیا سن رہا ہے, کہ کیا ہو رہا ہے. اور اس نے لگ بھگ 9 سال تک اپنی ماں کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھایا. اس کو یہ ڈر تھا کہ ماں اس کو زہر ملائے گی کھانے میں اور اس کا بھی خاتمہ کرے گی. تو ہیلمٹ جو ہے may not have realized all that it meant. His father has been a Nazi and a supporter of Adolf Hitler. ہیلمٹ کو یہ پتہ بھی نہیں تھا, اس نے یہ ریئلائز کیا کہ اس کا فادر جو ہے نازی ہے یا سپورٹر آف ایڈولف ہٹلر ہے. تو نازی اور ہٹلر جو ہے, نازی جو ہے پارٹی تھی, ہٹلر آپ کو پتہ ایک ڈکٹیٹر تھا. آپ نے سنا ہوگا کہ جو نازیز ہیں انہوں نے جیوز کو مارا. تو اب ناززم جو ہے یہ کوئی آئسولیٹڈ آئیڈیا نہیں ہے, اٹ از این آئیڈیالوجی, اسٹرکچر آف آئیڈیاز اباؤٹ ورلڈ اینڈ ورلڈ پالیٹکس. تو اب ہم آگے دیکھیں گے کہ مئی 1945 جب جرمنی نے سرنڈر کیا ٹو دا الائز میں ابھی میں نے کہا الائز میں UK, فرانس, USSR اینڈ USA. تو جب جرمنی نے سرنڈر کیا الائز کے پاس, تو کیونکہ جرمنی جو ہے اٹ واز پارٹ آف ایکسیز پاور جس میں اٹلی اور جاپان بھی تھا, اور جرمنی جو ہے اٹ سرنڈرڈ ٹو دا الائز. دا الائڈ پاور وائر انیشلی لیڈ بائی UK اینڈ فرانس. 1941 they were joined by USSR and USA. تو اس کے بعد انسٹیڈ واٹ ول کم, تو جب جرمنی نے سرنڈر کیا اب ان کو پتا تھا کہ اب کیا ہونے والا ہے. ہٹلر کا ایک پروپیگنڈا منسٹر جس کو گوبلز کہتے تھے, گوبلز کے نام سے جانا جاتا تھا, اس نے اپنے پورے خاندان کے ساتھ برلن کے ایک بنکر میں اپریل کے مہینے میں 1945 سوسائڈ کی, یعنی اپنے اور اپنے خاندان کے ساتھ سوسائڈ کی. گوبلن نے, جو کہ ایک پروپیگنڈا منسٹر تھا ہٹلر کا. اس کے بعد جب وار اینڈ ہوا 1945 میں, ایک ملٹری ٹریبیونل بنا جس کو ہم IMT کہتے ہیں, انٹرنیشنل ملٹری ٹریبیونل. ایک جگہ ہے جرمن میں نورمبرگ میں. تو ٹو پراسیکیوٹ نازی وار کرمنلز فار کرائمز اگینسٹ پیس, جو نازیز نے وار کرائمز کیے تھے اگینسٹ پیس, فار وار کرائمز اینڈ کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی جو کیے تھے, ان کے خلاف اب ان کو مقدمہ چلانے والا تھا. اور مقدمہ کون چلا تھا؟ IMT, انٹرنیشنل ملٹری ٹریبیونل. ایک کورٹ جو ہے قائم کیا گیا جو پرسیکیوٹ کرے گا ان لوگوں کو جنہوں نے وار کرائمز کیے, نازیز نے جو کرائم اگینسٹ ہیومینٹیز جو انہوں نے کیے. تو اس کے بعد جو جرمن کنڈکٹر رہا جورنگ وار, اسپیشلی دوز ایکشنز دیٹ came to be called as crime against humanity, یعنی کہ جو جرمن کا کنڈکٹ تھا جو انہوں نے کیا سیکنڈ ورلڈ وار کے دوران, جن کو ہم کہتے ہیں کرائم اگینسٹ ہیومینٹی. تو سیکنڈ ورلڈ وار میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو جرمنز تھے دے ویجڈ جینوسائڈل وار. ابھی جینوسائڈل وار کس کو ہم کہتے ہیں؟ جس کو ہم نسل کشی کہتے ہیں. جینوسائڈ ہم کہتے ہیں کلنگ آن لارج اسکیل لیڈنگ ٹو ڈسٹرکشن آف لارج سیکشن آف پیپل. جب ہم لارج اسکیل پہ لوگوں کو ماریں گے اس کو ہم نسل کشی کہتے ہیں یا جینوسائڈ کہتے ہیں.
تو سیکنڈ ورلڈ وار میں جرمنی نے ویج کیا جینوسائڈل وار. اب IMT بنا, انٹرنیشنل ملٹری ٹریبونل بنا وار کے بعد, تاکہ ان لوگوں کو سزا ملے جنہوں نے یہ کرائمز کیے ہیں. اب یہ جینوسائڈل وار جو ہے اٹ ریزلٹڈ ان ماس مرڈر آف سلیکٹڈ گروپ آف انوسنٹ سولینز آف یورپینز. تو اس میں بہت سارے لوگوں کو مارا گیا, قتل کیا گیا. تو جو نمبر آف پیپل کلڈ, اب یہ جو لوگ مارے گئے ان میں جیوز 6 ملین تھے. جپسیز ہم کہتے ہیں وہ لوگ جس طرح یہاں جن کو ہم کہتے ہیں خانہ بدوش لوگ, جو ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں. تو یہ بھی لگ بھگ 2 لاکھ کے نزدیک مارے گئے. پولش سویلینز 1 ملین. جرمنز جو ہیں یہ 70,000 مارے گئے جو کہ مینٹلی اور فزیکلی ڈس ایبلڈ تھی. تو اور کچھ پولیٹیکل اپوننٹس بھی اس میں تھے. تو ان کو کیوں مارا گیا؟ کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو مینٹلی اور فزیکلی ڈس ایبلڈ لوگ ہیں کسی کام کے نہیں ہیں, خام یہ ایک بوجھ ہے ہمارے ریسورسز پہ, تو ان کو بھی ان کا کام بھی تمام کیا جائے, تو ان کو بھی مارا گیا. اس کے بعد نازیز جو ہیں انہوں نے ڈیوائز کیا ایک انپریسیڈنٹ مینز آف کلنگ پیپل بائی گیسنگ دیم ان ویریس کلنگ سینٹرز. یعنی نازیز نے جو لوگوں کو مارنے کا ایک طریقہ کیا, انہوں نے گیس چیمبرز بنائے, کلنگ سینٹر جیسے آسٹویٹس جو ہے, آسٹویٹس ایک جگہ ہے جو ایک کلنگ سینٹر تھا. تو وہاں جس کو ہم کنسنٹریشن کیمپ بھی کہتے تھے, تو ان میں لوگوں کو مارا گیا, کل کیا گیا. اس کے بعد جو نیورمبرگ ٹرائل ابھی میں نے کہا آپ کو IMT بنا, انہوں نے صرف 11 لوگوں کو ریلیز نازی ڈیتھ, جو 11 لوگ تھے اس میں جو نیورمبرگ ٹریبونل ہے دے سینٹینس اونلی 11 لیڈنگ نازیز ٹو ڈیتھ. صرف 11 کو سزا ملی. مینی ادرس وائر امپرنس, باقی کو عمر قید مل گئی. جو ریٹریبیوشن ڈڈ کم یٹ دا پنشمنٹ آف دا نازیز واز فار شارٹ آف دا بروٹیلٹی اینڈ ایکسٹینٹ آف دیئر کرائم. یعنی کہ جو انہوں نے کیا تھا نازیز نے, اس جو انہوں نے وار کرائمز کیے تھے, جو انہوں نے گناہ کیا تھا, اس کی سزا تو انہیں اچھی طرح نہیں ملی. تو اس کے بعد جو ایلائڈ ہیں, کیونکہ ایلائڈ نے ڈیفیٹ کیا ان کو, جو جرمنی وغیرہ تھے سیکنڈ ورلڈ وار میں. اب ایلائڈ جو ہیں دے ڈڈ ناٹ وانٹ ٹو بی ہارش ٹو دا ڈیفیٹڈ جرمنز. اب یہ ایلائڈ جو انہوں نے کہا ہے جو ڈیفیٹڈ جرمنز, اب ان کے ساتھ کیا کرنا, اب ان کے ساتھ ہارش کیوں ہے, اب ان کے ساتھ کیا سختی کرنی ہے, ایز دے ہیڈ بین آفٹر دا فرسٹ ورلڈ وار. کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے جو جرمنی ہے اس کا رول فرسٹ ورلڈ وار میں بھی بہت زیادہ رہا. تو جو جرمن, آپ کو پتہ ہی ہے کہ جرمن کو جرمن جو ہے پہلے ورلڈ وار میں جو ہے سینٹرل پاورز کا پارٹ تھا اگینسٹ ایلائڈ پاور. ایلائڈ پاور میں فرانس, رشیا, انگلینڈ اور USA, انہوں نے ڈیفیٹ کیا سینٹرل پاورز کو. تو اس کے بعد جو فرسٹ ورلڈ وار میں جو ہوا تو وہی کاز بنا. یعنی ایوری ون کیم ٹو فیل دا رائز آف نازی جرمنی کوڈ بی پارٹلی ٹریس بیک ٹو جرمن ایکسپیرئنس ایٹ دا اینڈ آف دا فرسٹ ورلڈ وار. یعنی جو نازی جرمنی جو رائز ہوا اس کی جو ٹریسز ہیں ان کو ہم کہاں سے دیکھتے ہیں, جو فرسٹ ورلڈ وار ہوا. کیونکہ فرسٹ ورلڈ وار میں بھی انہوں نے ایکسپیرئنس جو حاصل کی, وہی جو ہے وہی جو ٹریٹمنٹ جرمنز کے ساتھ کیا گیا وہی ایک وجہ بنی سیکنڈ ورلڈ وار کی. تو یہ بریف انٹروڈکشن تھا نازیزم اور رائز آف ہٹلر, اور اس کا بیک گراؤنڈ تھا. تو انشاءاللہ کل جو ہمارا ٹاپک ہوگا, نیکسٹ ٹاپک, تو دیٹ وڈ بی برتھ آف وائمر ریپبلک. وائمر ریپبلک کا برتھ کیسے ہوا. تھینک یو.